السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وذریاتہ وازواجہ عدد خلقک ورضوان نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک۔ عزیزان گرامی، گھریلو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، بے اتفاقی دور کرنے کے لیے، خیر و برکت کے لیے، الفت کے لیے، محبت کے لیے، خاندانوں کو جوڑنے کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم۔ پھر دوسرا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پھر سورہ شورا کی، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء القوی العزیز، سارے 70 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ایک فتاوہ میری نظر سے گزرا تھا، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں آ جائیں، وہ بھی پڑھیں۔ الفت محبت کے لیے یہ جتنے بھی وظائف ہیں اس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اگر کوئی بندہ خدا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے قرض سے خلاصی عطا فرمائے، رزق کی غیب عطا ہو جائے، بند رستے کھل جائے، بے اتفاقی دور ہو جائے، چاہے میاں بیوی کے ہو، چاہے اولاد کے ہو، چاہے خاندان کے ہو، چاہے کاروباری شراکت داری میں ہو، اور خیر و برکت عطا ہو جائے، میری مال میں بھی، میری اولاد میں بھی، میری زندگی میں بھی، اور کھیتوں میں بھی، باغات میں بھی، یعنی ہر لمحے میں برکت عطا ہو جائے تو ان کے لیے بھی، اور مصائب ناگہانی آفات سے، مصائب سے بھی، غرق ہونے سے، جل جانے سے، ہارٹ اٹیک سے، ایکسیڈنٹ سے، سام بچھو کے ڈسنے سے یا قتل ہونے سے بچ جاؤں اور حادثات زمانہ سے حفاظت میں رہوں، تو یہ جو میں نے وظائف بتائے اس پہ عمل کریں۔ یہ بزرگان دین کے مجربات میں سے ہیں، اور ہم بھی رزق کے لیے پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھیں۔ دیکھیں، تنگ دستی مفلسی بھی اچھی بات نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے، لیکن جو وظائف آپ پڑھیں، چاہے قرآنی وظائف ہو، چاہے مسنون اعمال ان کو کہتے ہیں جو احادیث نبویہ میں ہے، نبوی اعمال ہو یا بزرگان دین کے مجربات میں سے ہو، تو کوشش کریں جس بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مشورہ کریں، ہم انشاءاللہ اپنے تجربات سے آپ لوگوں کو مستفید کریں گے، مستفیض بھی کریں گے، لیکن فون کرنے سے گریز کریں، کیونکہ سینکڑوں لوگوں تک کی تربیت تعلیم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ذاتی زندگی بھی ہوتی ہے، پڑھنا مطالعہ بھی ہوتا ہے، معاملہ بھی ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کی بنسبت قدرے ہمارے کندھوں پہ بوجھ زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں بھی حفاظت میں رکھے۔ اللہم یا حافظ یا حفیظ، اللہم یا ناصر یا نصیر، اللہم یا معین یا مبین، اللہم یا مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حفاظت میں رکھیں، حوادث زمانہ سے، آفات سے، بلیات سے، ناگہانی آفات سے، اور آپ لوگوں کو بھی رکھے جس تک میری آواز پہنچتی ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا کس کی حق میں قبول ہوتی ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، پیار سے رہیں، محبت سے رہے، اور بغل گیر رہے، حسد، بغض، انتقام،
اور ان چیزوں سے باز آ جائے۔ ظالم کی ظلم کب تک رہے گی؟ رات جتنی تاریکی میں ڈوب جاتی ہے نا، اتنا سویرا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی جو اقتدار کے نشے میں ہیں، جو اختیار کے نشے میں، جو دولت کے نشے میں ہیں۔ بڑے بڑے آ گئے اور بڑے بڑے چلے گئے۔ آپ سرزمین لاہور کو دیکھیں جناب، جو علمی رول پلے کر رہا ہے، وہاں ایک قبر حکمرانی کر رہا ہے لوگوں کے قلوب پہ۔ منکر بھی داتا صاحب کہتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں وہ یہ شرک ہے، داتا اللہ کے لیے، بندوں کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ داتا اللہ کی نہ ذات میں اور نہ صفات میں، اس کا تو صفاتی نام میں ہے بھی نہیں۔ لقب کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ڈاکٹر، حکیم، فلان ناسمجھ لوگ ہیں، تشدد میں چلے گئے۔ تو دیکھیے شیخ علی حجویری غزنوی رحمۃ اللہ علیہ رحمان کا قبر مبارک لوگوں کے قلوب پر حکمرانی کر رہا ہے۔ دوسرا سعد شاہ درہ میں ایک وقت کے بادشاہ تھے، ڈکٹیٹر تھے، اس کا نام جہانگیر تھا، کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساتھ اس کے گورنر کا قبر ہے بیگم پورہ میں، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ بہت ایسے لوگوں کے قبریں ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن دوسرا میاں میر ہے رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو لوگوں کی قلوب پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ تو صرف فرق یہ ہے کہ اگر آپ دین میں رہیں، دین اسلام کی خدمت میں رہیں، اپنانے میں رہیں، ایسے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے جس طرح ان بزرگان دین کو یاد رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن اس پر دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی فی شرط ہے، صرف و نحو میں ہم نہیں جائیں گے، گرامر میں۔ فاذکرونی، بس آپ مجھے یاد کریں، اذکرکم میں آپ کو یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر کریں، ادا کریں، ولا تکفرون، اور کفران نعمت نہ کریں۔ دیکھیں جو فے جو ہے نا، فے یہ لازم کے لیے ہے، یہ شرط کے لیے ہے۔ تو اللہ نے یہ شرط رکھی، فاذکرونی، جو میرے احکام پہ عمل پیرا ہو جائے، احکام خداوندی پر چلنے کی کوشش کرے، دین پہ چلے، دین پہ چلنے کی کوشش کرے، دین کو اپنائیں، تو اگلا دوسرا حرف یا فاذکرونی اذکرکم، تو میں آپ کو یاد کروں گا زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ تو یہ یاد توڑی ہے اس سے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نہیں۔ دیکھیں آج کہتے بابا فرید، غوث ملتانی، لال شاہ باز قلندر، پیر بابا، شیخ جنیدی پشاوری، آجی بابا، دیوانہ بابا، عبدالغفور بابا وغیرہ وغیرہ بزرگان دین کے نام، سیدو بابا، میاں میر صاحب۔ تو بابوں کے نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ مجھے یاد کریں، میرے احکام پہ عمل پیرا ہو جائیں، آپ کو وجود کشش شکل بن ہو جائے گا، برگزیدہ ہو جائیں گے، تو میں آپ کو یاد کروں گا۔ مجلسوں، بہتر محفل میں جو فرشتوں کا مجلس ہے، اور زمین پر بھی یہ لوگ نام لینے پہ مجبور ہیں۔ تو یہ فاذکرونی اذکرکم کا فارمولہ ہے۔ واشکروا لی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، مصائب میں بھی، آفات میں بھی، رزق کی فراخی میں بھی، بیماریوں میں بھی، الحمدللہ علی حال۔ اور سب سے بہتر شکر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے رہے، یا الحمدللہ بھی کافی ہے۔ تو ساتھ جو ہے نا کفران نعمت، ولا تکفرون، کفران نعمت نہ کرے۔ تھوڑی سی رزق تنگ ہو جائے، یا آزمائش آ جائے، یا مختلف مصائب، جی دشمنوں سے تنگ ہوں، خوف سے تنگ ہوں، جی انزائٹی کی بیماری میں چلا گیا ہوں، جی میں کرائے پہ رہتا ہوں، جی میرے ساتھ کپڑوں کے پیسے نہیں ہیں، جو بچوں کی فیسیں نہیں ہیں، تو لوگوں کی بجائے جب آپ ضرورتیں لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں بندے خدا، تو یہ ضرورتیں رات کی تاریکی میں اپنے اللہ کے پاس لے جاؤ، سربسجود ہو کر کہ اے اللہ میرے مالک خالق، ایک میرے وکیل کفیل، یہ حاجتیں میری ہیں، میں آپ کی حضور، آپ کی درگاہ میں لایا ہوں، آپ ہی نے اس کو پورا کرنا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔